سوچو مجھے وہ لڑکی یاد آنے لگی ہے، اسلامی شہزادی یاد آنے لگی ہے۔ ایک باپ ہے، اکلوتی بیٹی ہے، اس کے بیٹے بھی 3 یا 4 ہے، اکلوتی بیٹی بڑے پیار سے پال رہا ہے۔ باپ ہر وقت اپنی بیٹی کو سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ ایک دن ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ ڈھونڈنے لگا، اچھا رشتہ مل جاتا ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، دونوں کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ باپ اپنے داماد کے سامنے کہتا ہے بیٹا سن لے، میرے لال سن لے، میری اکلوتی بیٹی ہے، یہ میرا دل ہے، میرا جگر ہے، میرا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، اگر اس کو تکلیف ہوئی بیٹا میں جیتے جی مر جاؤں گا، میرے لال میرے اس کا خیال رکھنا۔ اللہ الصمد اور بیٹی سے کہتا ہے بیٹی سن لے، نبی نے فرمایا ہے ماں باپ سے زیادہ حق بیوی کے لیے شوہر کا ہے، ماں نبی نے فرمایا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے قدم بھی مت نکالنا۔ اللہ الصمد یہ بیوی ہے، میاں بیوی دونوں رہتے چلے جا رہے ہیں، بڑی شاندار زندگی گزر رہی ہے۔ اس وقت لائٹ وائٹ کا زمانہ نہیں تھا، دونوں میاں بیوی کے ڈبی اور چراغ جلا کرتے تھے، دونوں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر کما رہا ہے، بیوی میاں کھا رہے ہیں، بڑی خوشیوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ باپ دوسرے دن تیسرے دن بیٹی کو دیکھنے آ جاتا ہے اور بیٹی کے پاس بیٹھ کے خوش ہو کے چلا جاتا ہے۔ ماں بھی بڑی خوش ہے، میری بیٹی بڑی خوش ہے، باپ بھی بڑے خوش ہے، میری بیٹی بڑی خوش ہے، لیکن اب وقت یہ آ جاتا ہے کہ اس کے داماد کا کام بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کے شوہر، اس لڑکی کے شوہر کا کام بند ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی تھوڑے سے پریشان ہونے لگے، دونوں میاں بیوی اب مشورہ کر رہے ہیں، کہا کام کیوں نہیں چل رہا ہے؟ شوہر نے کہا سنو میری بیوی، اگر میں یہاں رہوں گا تو کام نہیں چل رہا ہے، مگر کیا کروں اگر آپ اجازت دے دو تو میں کہیں دوسری جگہ چلا جاؤں، میں باہر چلا جاؤں۔ بیوی نے کہا جیسی تمہاری مرضی چلے جاؤ۔ بیوی کے کہنے سے چلا گیا، لیکن شوہر بولا اگر میں چلا جاؤں تو پھر تمہارا میکا تو گاؤں کا ہے، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا، میرے گھر میں ڈبی کون جلائے گا، میرے گھر کو روشن کون کرے گا؟ اللہ سمجھ وہ بیوی کہنے لگی او میرے سرتاج سنو، ابھی تک میں فلانے کی بہن تھی، ابھی تک میں فلانے کی بیٹی تھی، مگر اب میں تمہاری بیوی ہوں، اب میرا گھر یہ تمہارا گھر نہیں میرا گھر ہے، میں اس کو روشن کروں گی، تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ شوہر چلا جاتا ہے، بیچارہ کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، شوہر چلتا چلا گیا، وہاں پر کماتا چلا گیا، ادھر بیٹی ادھر وہ بیوی روزانہ رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتی جا رہی ہے، گھر میں اکیلی کوئی دوسرا نہیں ہے، روزانہ قرآن پڑھتی ہے، اسے سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ فاطمہ نے کہا تھا اگر کوئی بی بی روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد شوہر کے لیے دعائیں کرے تو اس کے گھر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور برکتیں دور ہو برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ اللہ، ادھر بی بی روزانہ پڑھتی چلی جا رہی ہے، ادھر شوہر کام کر رہا ہے، پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ بی بی دعائیں کر رہی ہے، شوہر ادھر بی بی کو یاد کر رہا ہے۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، بس دل میں یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ زمانہ گزرنے لگا، ادھر اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اکلوتی بیٹی ہے، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، باپ چارپائی پہ آ گیا، سارے لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے، بیٹا گھر میں رہ کر کے اتنی جلدی نہیں پہنچ پاتا جتنی جلدی بیٹی آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی کو پتا چلا تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، اب لڑکی پریشان ہے، میرے گھر میں میرا شوہر نہیں ہے، میں اجازت کس سے لوں، میں اپنے باپ کو دیکھنے کیسے جاؤں، اتنی پیاری بیٹی پریشان ہے۔ مولا
چھوڑ دو، نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، ادھر باپ کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ جب باپ کی طبیعت خراب ہوئی، بھیا آ گیا، بہن باپ کی طبیعت خراب ہے چلو۔ بہن بھائی کو چپٹ گئی، چھوٹا بھائی تھا، پیار کرتی تھی بہت زیادہ، بھائی کو چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی بھیا جس وقت میرے باپ نے رخصت کیا تھا یہ کہا تھا بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا۔ میں کیسے جاؤں بھیا، باپ کو بتا دینا۔ ارے بھائی اکیلا چلا گیا، بہن نہیں گئی، لیکن گھر میں روتی رہ گئی، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بھائی کو دیکھتی رہی۔ جب تھوڑی دور چلا گیا، آواز دلی بھیا سن لے، باپ کو ڈائریکٹ منع مت کرنا ورنہ میرے باپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ کتنا خیال رکھ رہی ہے وہ باپ، کہہ رہا ہے میری بیٹی کو بلا دو، سارے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ باپ گھڑی گھڑی کہہ رہا میری بیٹی کو بلا دو، میرے لختے جگر کو بلا دو، میرے چاند کو بلا دو، میرے دل کے ٹکڑے کو بلا دو۔ اللہ اللہ ادھر کیا کریں کیسے آئے؟ پھر ماں نے بھائی کو بھیج دیا جا چلا جاؤ، لیکن بہن پھر بولی بھیا کیسے جاؤں؟ ادھر باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی گھر پہ رہ گئی۔ بڑا منظر تھا، پتہ چلا بیٹی کھڑے سے گر گئی چکر کھا کر، کہنے لگی یہ وہ باپ تھا جو رخصتی کے وقت پہ چکر کھا کے گر گیا تھا۔ بیچارے غریب شوہر کو پتا نہیں، کیونکہ موبائل اور فون کا زمانہ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا غسل دے دو، کفن پہنا دو، مان کا ٹھہرو بیٹی آتی ہوگی۔ دروازے کو دیکھا جا رہا ہے، دیکھا تو خالی بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی۔ کیا بات کا ماں، وہ تو گھر میں تڑپ رہی ہے مگر شوہر نہیں ہے، اجازت کس سے لے؟ اللہ اللہ ادھر باپ کو نہلا دیا، کفن پہنا دیا، بیٹی رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، کفن پہنا دیا۔ لوگ جنازے کو لے کر کے چلے، جیسے ہی چلے ماں نے اعلان کر دیا سنو سنو، باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا، پہلے بیٹی کے گھر کو جائے گا۔ کم از کم باپ نہیں دیکھ پائے تو بیٹی ہی دیکھ لے، بیٹی دیکھ لے۔ اب باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر کو چلا۔ جیسے ہی پہنچا سارے لوگ باہر، بیٹی اپنے باپ کو چپٹ جاتی ہے اور چپٹنے کے بعد کہتی ہے بچہ میری شادی کیوں کر دی تھی، مجھے گھر سے کیوں نکالا تھا، میرے پاؤں میں زنجیر محبت کی کیوں باندھی تھی، اے بچہ پتہ نہیں تھا یہ دل دیکھنا پڑے گا۔ اب دو باتیں کر لو، اٹھ جاؤ مجھ سے دو باتیں کر لو۔ ارے باپ کیسے بات کرے گا، لیکن بیٹی کہہ رہی ہے بچہ باہر سے آتے تھے تو مجھے پوچھا کرتے تھے، آج اپنی بیٹی کو نہیں
نہیں پوچھ رہے ہو؟ اللہ اللہ، بیٹی نے اپنے باپ کی پیشانی کا چوم بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد اپنے پاؤں، اپنے باپ کے پاؤں کو چوما اور پاؤں پکڑ کے رو رو کے کہنے لگی، مولا پروردگار، میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، اے مولا تو میرے باپ کو ٹھیک کر دے، میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اللہ، بیٹی نے دعا کر کے پاؤں چھوڑ دیا، کہا جاؤ دیر ہو رہی ہے، میرے باپ کو لے جاؤ۔ یہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹی باپ کو قبرستان لے گئے اور جیسے قبرستان میں دفن کیا چلے گئے سب لوگ، مگر بیٹی روتے روتے برا حال ہے، روزانہ نماز پڑھ کے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما اور میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں عطا فرما۔ آج بھی اس حال میں بھی میرے شوہر کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ الصمد، وقت گزرتا گیا مگر وہ لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی، سرخ سفید تھی مگر سوکھ کھائی نہیں رہی غم میں، سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ادھر شوہر اب واپس چلا، دیکھوں کیا حالات ہیں، اسے کیا پتا میرے گھر میں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے اپنی بیوی کی مرضی کی چیزیں خرید لی، اسے پتا تھا میری بیوی کو کیا پسند ہے کیا پسند ہے، بڑے پیار سے رہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی خریدی اس نے سوچا میں بیوی کے لیے یہ تحفہ لے لوں، یہ لے لوں، اور لے کر کے گھر کو چلا، بڑی خوشی خوشی آیا۔ اس غریب کو کیا پتا تھا گھر میں قیامت آ چکی ہے۔ اللہ اللہ، وہ بیٹی گھر میں، ادھر شوہر آ گیا، دروازے میں آ کر کے جب آواز دیتا ہے او کنیز فاطمہ، جیسے ہی آواز سنی اس نے سوچا پہلے دکھا دوں کون ہے، جیسے ہی دروازے میں جیسے ہی اندر سے دیکھا تو اس کا شوہر کھڑا تھا، یہ خوش ہو جاتی ہے، دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر کے اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ جاتی ہے اور اتنا روئی کب کپانے لگی، شوہر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کر کے رونے لگی، کانپنے لگی۔ شوہر بولا دیکھ میں یہ لایا ہوں، یہ لایا ہوں، جب دیکھا تو وہ گرنے والی تھی، شوہر نے چھوڑا بیوی کو پکڑا، کہا بات بتاؤ کیا بات ہے، بولو کیا پریشانی ہے۔ وہ رو رو کر کے کہنے لگی میرے سرتاج میں برباد ہو گئی، میرے سرتاج میری دنیا لٹ گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، سرتاج میں کہیں کی نہیں رہی۔ اللہ اللہ، شوہر کہنے لگا او میری بیوی بولو تم نے تم پہ کس نے ظلم کیا ہے، کیا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ بیوی کہنے لگی او میرے سرتاج ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے جس باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا وہ باپ دنیا سے چلا گیا، جس باپ نے کہا تھا بیٹا یہ میری جان ہے میری روح ہے اس کا خیال رکھنا وہ باپ دنیا سے چلا گیا،
وہ باپ جو میرے لیے تڑپا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا. وہ باپ جو مجھے 2 دن نہیں دیکھتا تھا تیسرے دن گھر آ جاتا آج بغیر دیکھے دنیا سے چلا گیا ہے. وہ باپ دنیا میں مجھے یاد کرتا رہا مگر میں کتنی کم نصیب نکلی کہ میں اس باپ سے جا کے 2 باتیں نہیں کر پائی, میں اس باپ سے نہیں مل پائی. شوہر نے کہا کیوں نہیں گئی تم؟ بولو تمہیں جانا چاہیے تھا, تم کیوں نہیں گئی؟ کہا میں کیسے جاتی, میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا, میرے سرتاج تم تھے ہی نہیں, میں اجازت کس سے لیتی, میں کیسے جاتی؟ میں اس لیے نہیں گئی. اللہ الصمد. دونوں میاں بی بی بولا اگر میں ہوتا تو تمہیں بھیج دیتا, چلو ابھی چلتے. دونوں میاں بی بی پہنچ گئے اور بی بی پہنچی, شار پہنچا. بیٹی نے جب ماں کو دیکھا پھوٹ پھوٹ کے ماں کے قدموں پہ گر گئی اور تڑپنے لگی, ماں مجھے معاف کر دینا. کہا بیٹی میں نے تیری گھٹی میں پلایا ہی تھا. محلے کی عورتیں آ گئیں ادھر ادھر. آج کل تماشگیر زیادہ ہوتے ہیں, تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. کسی گھر میں لڑائی ہو جائے 2-4 اور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں بڑھیا لڑو. صحیح بتا رہے ہوں میں؟ تماشے والے زیادہ ہوتے ہیں, بچانے والا نہیں ہوتا, تماشے والے زیادہ ہوتے ہیں. آئے بولے دیکھو کتنی بری لڑکی ہے, کتنی کیسی ہے. اس کے باپ یاد کرتے کرتے چلے گئے, یوں ہوا تو ہوا, یوں ہوا تو ہوا. نبی آ گئے, بولے کیا بات, کیا بات؟ آقا ایسے ایسے بات. اچھا معلوم ہے اس لڑکی نے کتنا بڑا کام کیا؟ بولے کیا کیا؟ جو لڑکوں نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا, وہ اس لڑکی نے کیا. کہا کیسے؟ کہا اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا مگر اس بیٹی نے عمل کیا اور دعا کی تو اس بیٹی کی دعاؤں سے باپ بخشا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.